جی جناب بات کریں ہلو بھائی. جی جناب السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ یار صاحب کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر دے. سلام تھی حکم کریں بھائی. کون بات کر رہے ہیں؟ جی ناچیز سید فاروق کا عرض کر رہے تھے. او فاروق بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جی الحمد للہ. اس میں جناب خیریت سے ہیں؟ خدا آپ کو سلامتی عزت دے. یہ حکم کرے جی فاروق صاحب. بڑی فاروق صاحب نے بڑی کچھ دن پہلے نوازش فون جناب. کیا تھا نا، انہوں نے 2 ہفتے پہلے فون کیا تھا، وہ سورہ تحریم کے متعلق بات کر رہے تھے. جی جناب حکم کریں. وہ تو پھر کال درمیان میں وہ کاٹ دی گئی تھی نا جی، تو اس لیے پھر وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. جی جی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا جی وہ چلیں پھر اسی ٹاپک کو آگے چلاتے ہیں جی. پھر اوکے تیاری کر اچھا کے جی آئے وہ مولوی صاحب. جی حکم کریں. حکم کریں بھائی. جی میں ویسے آپ کہہ رہے ہیں نا تیاری کر کے، میں ویسے تیاری نہیں اس میں، یعنی جس طرح ڈیٹیل سے ہوتا ہے تو میں تو اور کسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے وہ بات کر دی، چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی. نہیں آپ کی مرضی، میری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے. یہ پریشر نہیں کہ آپ تحریم پہ بات کریں. میں نے صرف یاد دلایا ناظرین کو. الا آپ کی مرضی، جس موضوع پہ آپ چڑھنا چاہتے ہیں. اگر مجھے نہیں آیا تو میں کہوں گا کہ میری بھائی مجھے نہیں آتا. اگر آتا ہے تو میں آپ سے بات کروں گا. بسم اللہ. چلیں پھر اسی پہ کر لیتے ہیں جی. تو اصل میں عرض یہ کر رہا تھا اس دن کہ اگر آپ نے، میں نے پھر وہ آپ کا بعد کا کلپ سنا تو آپ اس میں بتا رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اب وہ مثالیں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو میری عرض یہ تھی کہ آپ وہ جو مثالیں ہیں ان کے بارے میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام بیویوں کے بارے میں، تو آپ ان کو ادھر کیوں منتبی کر رہے ہیں جی؟ وہ کیونکہ عائشہ و حفصہ کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، عائشہ اور حفصہ السلام اللہ تعالیٰ علیہما و رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کیا کوئی ایسی آپ کو دلیل نظر آ گئی کہ وہ آپ حضرت اما عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات، اگرچہ ان کی بات ہو رہی ہے جبکہ ادھر تو واضح قرائن موجود ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق تو جبکہ جی سنیں نا، تو کیوں اصل میں فرق یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ سورہ تحریم جو ہے عائشہ حفصہ کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے آپ کو، تو یہ تو پتا ہے نا کہ وہ جو شروع سے یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، مثلا یہ سب عائشہ حفصہ کے متعلق، یہ تو معلوم ہے نا. تو یہاں پر جو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اگر اس سے عائشہ حفصہ مراد نہیں ہے تو یہ کون مراد ہے مجھے بتاؤ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین، اللہ رب العزت مثال دے رہا ہے کن لوگوں کی؟ للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. تو یہاں امرأت کے الفاظ موجود ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ امرأۃ نوح یعنی نوح کی زوجہ، نوح کی وائف. تو پھر آپ تو آپ بالکل آپ واضح اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ امرأۃ نوح مضاف مضاف الیہ، اس چیز کو واضح بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی، جو ادھر واضح طور پر قرائن موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تو قرائن بھی اس وقت ہم تلاش کرتے ہیں جب وہاں اس چیز کی تفصیل و توضیح نہ پیش کی گئی ہو. تو جبکہ یہاں پر تو تفصیل و توضیح و تبیین ہر چیز موجود ہے، تو آپ پھر اس کو کس طرح ادھر منتبی کر سکتے ہیں؟ اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی، یہ سوال آپ کا اچھا ہے. ویسے مجھے اس موضوع پہ بہت مواد دینا چاہیے کیونکہ یہ اس میں بعض نکات ہیں، ادبی نکات ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے. ایک نکتہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کنایات ہیں، قرآن مجید میں جو تعریضات ہیں، یہ مختلف مفسرین نے اس پہ بہت باتیں کی ہیں. قرآن کریم میں جو کنایہ کس کو بولتے ہیں؟ کنایہ بولتے ہیں کہ آپ کسی ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ لفظ آپ کا مقصود نہیں ہوتا، مقصود کوئی اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مقصود کوئی اور چیز ہے، اس کو بولتے ہیں کنایہ. کنایہ کو عربی زبان میں تعریض بھی بولتے ہیں. فاروق صاحب اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ بعد میں جا کے تحقیق کیجئے. ایک کنایہ کو تعریض جی حضرت اللہ یاری صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ مجھے معلوم نہیں تو آپ یہ کہیں. میں آپ کی بات سن رہا ہوں جبکہ مجھے بحمد اللہ تعالیٰ اس چیز کا جی سن لیں جی، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ تعریض کسے کہتے ہیں، اشارہ کنایہ کسے کہتے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کنایہ تو ابلغ من الصریح. اور بحمد اللہ میں نے جملہ شرطیہ کے طور پہ کہا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہے. تو جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ کنایہ یا تعریض کس کو بولتے ہیں تو ان کے لیے عرض یہ ہے، مثلا یہ دیکھیے عزیزو، یہ کتاب ہے خزانۃ الادب وغایۃ الادب. یہاں پر یہ حموی صاحب کی کتاب ہے، یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے ادب میں، جزء ثانی میں. یہاں پر میں آپ کو کنایہ کی وہ تعریف کرتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. صفحہ نمبر 407
اللہ یار میری چھوٹی سی جی میں کوئی آپ کا رد نہیں کرنے لگا یا میں آپ کو جواب نہیں دینے لگا، وہ میں اپنی ایک الجھن آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی چھوٹی سی. وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں نا جی، تو اب مجھے آپ کی ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو آپ یوٹیوب پہ لائیو بات کر رہے ہیں، تو میں ادھر سے حوالہ کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں جی؟ ہاں میں بعد میں دیکھ لیں، پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں، پھر آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں نا. ابھی دو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو نہیں بھیج سکتا اب، کیونکہ آپ ابھی وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی فون ہے، تو میں اس میں تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر آپ کا فون نمبر 2 ہو تو آپ دیکھ سکتے تھے. بہرحال آپ سنیے، بعد میں غلط نہیں پڑھتا. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بولوں، کتاب غلط دکھاؤں، تو ان کو پتہ چل جائے گا. تو عزیزو یہ کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 407 ہے. کتاب کا نام ہے خزانۃ الادب و نہایت العرب للحمد. یہاں پہ فرماتے ہیں تعریف نوع لطیف فی بابی، کہتے ہیں یہ اس میں بڑا لطافت ہے ادب میں جو یہ کس کی کتاب ہے جی؟ حموی صاحب کی کتاب ہے، حموی صاحب کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنایہ جو ہے اس میں بڑی لطافت ہے. وہ عبارت ان یکنی المتکلم بشیء عن آخر، کہ متکلم جو ہے تکنیہ کرتا ہے دوسری شے کے ساتھ. عبارت ایک ہے، عبارت کے لفظی معنی کچھ ہیں، اس سے مقصود اس کا کچھ اور ہوتا ہے. آگے چلیں. لا يصرح به، وہ اپنے مقصد پہ تصریح نہیں کرتا، لیکن اس کا مقصد وہی ہوتا ہے لِيَأْخُذَ هُوَ السَّامِعُ لِنَفْسِهِ وَيَعْلَمَ الْمَقْصُودَ، تاکہ سننے والا سمجھ جائے گا بھئی کہ اس کا مقصد کیا تھا. وہ تصریح نہیں کرتا. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے معزز ناظرین، تو اب جماعت مخالفین کے ہمارے جو اشاعرہ بھائی ہیں، ماتریدی بھائی ہیں، ان کے بہت بڑے مفسر، بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت بڑے عالم ہیں، مختلف علوم پہ ان کا تسلط ہے. فخر رازی صاحب، محمد ابن عمر الرازی، یہ ان کی کتاب ہے، کتاب تفسیر فخر الرازی المشہور بخطیب الرئی. کیونکہ یہ تہران کے رہنے والے تھے، اس زمانے میں تہران شیعوں کا شہر نہیں تھا، تو یہ بہت مشہور معروف اپنے زمانے میں بہت ہی، اور ان کی کتابیں تالیفات بہت زیادہ ہیں، اور یہ اپنے مختلف علوم میں ان کا اکتساب ہوتا ہے، اور ان کی جو اور استدلال میں یہ نہایت ماہر آدمی ہیں، اور بہت اچھے طرح سے لکھتے ہیں. یعنی جتنے ان کے اگر آپ امام راضی کی بات کر رہے ہیں، جی فخر رازی صاحب کی بات. تو یہ مشکل معانی کو بہترین میں آپ کی بات جو آپ بات کر رہے ہیں جی، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. جس طرح کہ ہم نے منطق پڑھی تو اس میں آیا کہ جب لفظ امام کا استعمال ہو تو فقط اس سے مراد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ اپنا عبارت آگے ارشاد فرمائیں جی، تاکہ میں پھر اپنے مطلب. یہ فخر رازی صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر رازی بھی کہتے ہیں. یہ جلد نمبر 30 ہے، چھاپ دار الفکر ہے. یہاں پر سورہ تحریم کی وہی آیات جس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ شیعوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ فخر رازی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر دار الفکر کی چھپی تفسیر فخر رازی ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 49. اور اللہ بلا کرے آپ کا وہی آیات ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافرین کے لیے، کفار کے لیے مثال دیا. اب مثال کیا ہوتا ہے، ضرب مثل کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کبھی اور بیان کریں، ٹھیک ہے نا. مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کس کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، ان کی جو بالکل ٹھیک ہے، وہ ہمارے نیک پاک صالح جو بندے تھے ان کے نکاح میں تھی. دو ان کے شوہر تھے، دو نبی تھے. فخانتاہما، انہوں نے ان سے غداری کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان سے غداری کی، طاعت نہیں کیا، کفر جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر لیا. بس ان سے فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اس لیے کہ یہ زوجہ نبی تھے، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. اللہ نے ان کی کوئی کیا نہیں کیا، کوئی ان کا کوئی اس لحاظ سے کوئی ان کی کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، ان کو کوئی ڈیل نہیں دیا کہ اس لیے کہ زوجہ نبی ہیں بھائی، ان کے گناہ کو حساب نہیں کرتے، ان کو گرفت نہیں کرتے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے خطاب ہوا کہ آپ دوسرے جو جہنم میں داخل ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائیے، جہنمی بن گئے. اچھا، یہاں پر فخر رازی صاحب فرماتے ہیں، خوب ملاحظہ کریے، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ فخر رازی صاحب کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو کنایہ کا تعریض کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہو. میں نے تعریف بھی دکھایا کہ کنایہ تعریض کیا ہوتا ہے. اچھا، وفی ضمن هذین التمثیلین، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دو مثالیں دی ہیں، تعریض بامی المؤمنین، تعریض کنایہ ہوتا ہے کو کہتے ہیں. اس میں کنایہ ہیں دو ام المؤمنین کے، امی المؤمنین، دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات کے. وہما حفصہ و عائشہ، اور وہ حفصہ و عائشہ ہیں. لما فرط منہما لما فرط منہما وتحذیر لہما، جب ان سے کیا ہوا ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اور ان دونوں کے لیے خبردار کا اللہ کی جانب سے تحذیر ہے، خبردار ہے، انذار ہے. علی اغلظ وجہ، نہایت ہی غلیظ الفاظ میں، غلیظ یعنی بولتے ہیں نہایت ہی سیریس،
نہایت ہی شدید الفاظ میں، واشد ہی نہایت ہی شدید الفاظ میں، لما فی التفصیل من ذکر الکفر، کیونکہ اس تمثیل میں ذکر کفر ہے. یہ جو تعریض کا ذکر ہے یہ بہت سارے تفاسیر میں ہے، ایک صرف تفسیر کی بات نہیں ہے. تفسیر کشاف میں بھی یہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید تو تفسیر کشاف دکھا دیتا ہوں لیکن وہ معتزلہ کی تفسیر آپ نہیں مانیں گے. تفسیر المنیر للرحیلی، بہت مراغی صاحب کی تفسیر میں، بہت سارے مفسرین کے تفاسیر میں یہی ہے کہ یہ ضرب اللہ مثلا، انہوں نے تصریح دی ہے کہ یہ اس الفاظ سے مراد امرأۃ نوح و امرأۃ لوط نہیں ہے. کیونکہ کنایہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ کنایہ کو بولتے ہیں. کنایہ اس لفظ مراد نہیں ہوتے، کوئی اور مراد ہوتے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، یہ آپ کا امام ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہاں پہ مقصود کون ہے؟ مقصود عائشہ و حفصہ ہیں. مقصود عائشہ و حفصہ ہیں. یہ ان سے کنایہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پہلے بھی نبی کے ازواج تھے، انبیاء کے ازواج تھے، انہوں نے غداری کی، کفر کیا، وہ جہنم میں داخل ہو گئے. تو اگر ہم نے کہا کہ یہاں پہ اس آیت میں شدید الفاظ میں مذمت ہے، کفر کا ذکر ہے، اس سے مراد، اس سے مقصود عائشہ و حفصہ ہیں، تو یہ ہم نے اپنے الفاظ نہیں کہے، یہ آپ کے امام کہہ رہے ہیں. جو شخص سورہ تحریم کو پڑھے بھائی، سورہ تحریم شروع سے لے کر آخر تک یہ عائشہ کے اور حفصہ کے مذمت میں. اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیں، اگر عائشہ حفصہ مقصود نہ ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے مثالیں تھیں کفار کے لیے. نمرود ہے، فرعون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہیں، بہت سارے کفار ہیں جو بہت بڑے کافر تھے، ان کی مثال نہیں دی. وہی سورہ جس میں عائشہ و حفصہ کی کرتوتوں کا ذکر ہے، انہوں نے جو حرکات کی ہیں ان کا ذکر ہے. آپ شاید کہتے ہیں کہ مذمت نہیں، بہرحال ہمارے نزدیک تو مذمت ہے. جو اس سورہ کو پڑھے اس میں بخوبی واضح ہے. تو اسی سورہ میں زوجہ نوح زوجہ لوط کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ تعالیٰ اگر واقعا حفصہ و عائشہ کا مقصود نہ ہوتی تو ایک ایسا شخص جس کا عورت خود کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو اس کے مثال دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے نا. مومنین کے لیے کس کے مثال دی؟ مومنین کے لیے مثال دی فرعون کی بیوی کی. بھلے اس کافر کے لیے کس کی مثال دی؟ امرأۃ نوح امرأۃ لوط. آپ کے امام نے کہا کہ یہ کنایہ ہے، اصل مراد کوئی اور ہے. انہوں نے الفاظ کہہ دیا، میں نے کتاب بھی دکھا دیا بھائی، سب کو معلوم. اچھا، تو پتہ یہ چلا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو وہ چاہے کسی نبی کا زوجہ بھی ہو تو وہ اپنے کردار کا وہ خود ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا شوہر کافر بھی ہو، اس کا شوہر فرعون بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا سزا دے گا. تو اس باتوں میں نہ آئیے کہ نبی کا زوجہ ہے، نبی کا زوجہ، وہ کچھ بھی کرے، ہم بھائی نہ کہیں کہ بھائی اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا بھائی. بہرحال جی فاروق صاحب حکم کرو. جی اللہ یاری صاحب، آپ نے جو عبارت پڑھی ہے جی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کیا ہے جی؟ حکم کرو. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ وہ عبارت ذرا دوبارہ نکالیں نا جی. میں نے اب یوٹیوب کھول کے آپ کی وہ جو میڈیا کی آواز ہے وہ بند کر دیا جی. وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة لما فرط منهما وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر. جی وہ عبارت لگا دی ہے آپ نے سامنے یوٹیوب پہ؟ جی بالکل سامنے ہے ابھی. ہاں ٹھیک ہو گیا. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اشد ہی فی التمثیل، اچھا آگے جو انہوں نے مثال جی آگے کنایہ کو بولتے ہیں، تعریض کنایہ کو بولتے ہیں، یہ کنایہ ہے. اچھا یہ جو پیچھے بحث آ رہی ہے کہا امرأۃ نوح و لوط، پڑھو ابھی بھائی. اب اگر ابھی وقت جی بعد میں پڑھ لینا، جواب تیار کر کے آ جانا. نہیں جواب نہیں اللہ یاری صاحب، کئی سالوں سے منتظر ہے کہ آپ لوگ کوئی آ جائے، آپ کے وہ عالم کوئی سورہ تحریم کے جو معانی ہے اس پہ ایمان لائے ہوئے. ہم تو منتظر ہے کئی سالوں سے آپ لوگوں کے کسی عالم کا. ابھی تک سورہ تحریم تم لوگ پڑھتے ہو لیکن اس کے معنی کا کبھی تصدیق نہیں کرتے. یہ میں نے لگا ہے آپ کے سامنے مطالعہ کرو، ابھی جتنا وقت چاہیے مطالعہ کرو، بعد میں آ جانا جواب دے دینا. علی صاحب اصل میں ان کا اصل به الکافر قال خانتا ولم يكن هذا الرسول اخر داخل رسم بينها على المسلمين كافرين لا تزرون قول امرات منزل مستوى ولا نساء العالمین. پانچ گئے بھائی آپ. اچھا اللہ نے حجت تمام کر دیا بھائی جی، اللہ نے حجت تمام کر دیا. نہیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کنایا ہے دو ام المؤمنین کے، دو ام المؤمنین وہما عائشہ و حفصہ. عائشہ و حفصہ سے کنایا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. کنایا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ لفظ مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے. امرأۃ نوح جو بولا ہے مراد امرأۃ نوح نہیں ہے، اور شخص مراد ہے. امرأۃ لوط جو بولا ہے مراد وہ نہیں ہے، مراد اور ہیں. مراد وہ کون ہے؟ عائشہ حفصہ ہیں. یہ خود ان کا امام کہہ رہا ہے. اللہ یاری صاحب، اللہ یاری صاحب سن لیں اب آپ نے کر لی ہے جی. بسم اللہ.
جی جی اللہ یاری صاحب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ تو ماشاء اللہ ہنسیاں نا جی, چلو اللہ پاک آپ کو ہنستا رکھے. قسم ہے اس ذات کی جس نے سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پاکیزہ و مبرہ و منزہ بنایا. یہ پاکیزگی ہے. سن لیں ذرا, الذین کفروا, او سن تو لیں جناب, سن تو لیں نا. میں اپنی امام کی تفسیر سن کے پھر بھی ایمان نہیں لایا, پھر بھی آیت کا انکار کر دیا. سبحان اللہ. یہ دیکھیں اب آپ نے میری بات بھی نہیں سنی. اب آپ نے میری بات بھی نہیں سنی. آپ نے پچھلی دفعہ جس کی اللہ نے مذمت کیا اس کی آپ نے تعریف شروع کر دی نا. آپ کی بات سنی نا, سن تو لیں. جس کو اللہ نے مذمت کیا آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, صدیقہ کہہ رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. او اللہ یاری صاحب, یہ آپ کا موقف ہے, یہ آپ کا موقف دیکھیں نا. اگر میں میری عرض سن لیں. آپ یہ جو آپ نے اوپر ٹائٹل لگایا ہوا ہے نا اپنے, یہ جو ویڈیو ہے جو آپ کے پہلے وہ کالر یعنی جو جنہوں نے مجھے کال میں لیا ہے, میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے کہا کہ اوپر لکھا ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, تو میں نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ یہ آسن کہیں اشار میں نہ تبدل اس کا تغیر ہو جائے. تو اصل میں میری عرض یہ ہے کہ آپ میری چھوٹی سی عرض سن لیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ کا موقف ہے نا, میری دلیل بھی تو سنیں نا. آپ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتی سن لی, میں نے وہ تھوڑا سا توقف کیوں کیا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میں وہ تھوڑا سا توقف بھی نہ کرتا. میرے ذہن میں اس کا جواب ہے, سب کچھ ہے. میں نے توقف فقط اس لیے کیا تاکہ میں پچھلی جو اس کا تاگو سبا کے اس کو ذرا پڑھ لوں. اچھا, اب میری عرض یہ ہے کہ جو پیچھے عبارت آ رہی ہے نا جی, اس میں لفظ موجود ہے اِنَّا وَصْلَةَ الْكَافِرِينَ. ہلو جی جناب, جی وصلۃ الکافرین کیا؟ جی یہاں جو آپ نے مجھ ثم بین حال المسلمین, وہ یہ ہے بھائی, وہ یہ جس عبارت کی ذکر کریں وہ یہ ہے. میں عبارت پڑھوں آپ کے لیے. ثم بین حال المسلمین, اللہ نے مسلمانوں کا حال بیان کیا, واضح کر دیا. مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اس کی بات ہو رہی کہ اگر مسلمانوں کا حال بیان کیا کہ اگر کوئی اس سے کافر سے ان کا وصلت ہو, لا تضرهم, یہ کفار سے ان کی وصلت ان کے ایمان کو کوئی خدشہ نہیں پہنچاتا. کحال امرأۃ فرعون, جیسے کہ امرأۃ فرعون ہے, ومنزلتها عند اللہ, اور اس کی منزلت اللہ کے نزدیک, مع کونها زوجة ظالم من اعداء اللہ, کیونکہ وہ زوجت تھی ایک ظالم جو اللہ کے دشمن تھے. ومریم اللہ کے دشمنوں میں سے تھے. وما اوتی من کرامت اللہ کرامت الدنیا والآخرہ, مریم ابن عمران جس کو اللہ نے دنیا آخرت میں کرامت, والاستفاء علی نساء العالمین, اور اللہ نے نساء العالمین پر دیا, مع ان قومه جبکہ ان کی قوم تو کفار تھی. اچھا, تو اس میں کیا آپ کو مدد ملتا ہے بھائی؟ جی اصل میں اصل میں اللہ یاری صاحب, میں جناب اس عبارت کا نا مطالعہ کر رہا تھا. اب میری بات سنیں. اب عرض یہ ہے کہ یہاں جو آپ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں نا, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کہا کہ یہاں تاریخ اور اشارتاً کنایتاً بات کی ہے. آپ مجھے کیا یہاں دکھا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ, اچھا میں نے جو پہلے آپ کو بات کہی تھی نا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے, جبکہ میرا بظاہر جو دیکھنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ جناب یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے. وہ اس لیے کہ جبکہ آپ تو مجھے امام راضی کی تفسیر دکھا رہے ہیں, آپ حاشیہ دکھا رہے ہیں, تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے اس لیے ہے کہ اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں, اگر اشارتاً کنایتاً اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے مراد وہ ہیں, تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات نقل کر دی کہ اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ انہوں نے تاریخاً اس کو نقل کر دیا کہ اس مراد سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, تو آپ کے بقول جس طرح آپ نے کہا, تو پھر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بھی استغفر اللہ ثم معاذ اللہ, ان کا غفر تو ثابت ہوا نا آپ کے بقول, ہوا کہ نہ ہوا؟ اب بات کرتے جائیں تک ہم جواب دیں. نہیں اصل میں آپ دیکھیں نا جی, آپ مجھے ذرا دو اقسام ہے نا, ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے. اچھا, بہت بھلی, جیسے عبداللہ ابن ابی تھا نا, ایک کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں, اس کو میراث ملتا ہے اس کا. ایک کفر ہے جو اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتا نا, تو آپ کس کفر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کون سا مزاح ہو رہی ہے, آپ اس کو مذاق نہیں سمجھ رہا. اللہ یار صاحب, میں فاروق حیدر صاحب, آپ کے پاس دلیل ہوتا نا, وہ دلیل لے کے آتے ہیں. اب آپ میری بات سن لیں جناب, مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ جو آپ جی آپ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے یہ جو چال چلائی ہے نا, کفر کی دو قسمیں ہیں,
تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کون سی مراد لے رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے اس بات سے کام نہیں ہے کہ راضی کے دل میں کیا بات ہے، ٹھیک ہے، راضی اس میں سے کس کو مثال دے رہا ہے؟ میری بات سنیں، اجازت آپ مجھے تھوڑی سی مجھے اجازت دے دیں، میں عرض کروں نا، بسم اللہ آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے دیں۔ اب میری عرض یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کون سی مراد لے رہے ہیں، تو پھر آپ نے کفر کی دو قسمیں کس وجہ سے بیان کیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے کفر کی دو قسمیں بنائی جبکہ آپ کو اس کے موقف کا ہی نہیں پتا؟ بس ختم بات، آپ کی اتنا ہی بات آپ کا، اب میں جواب، ہاں چلیں آپ اس کا یہ مسئلہ دیکھیں عزیز، کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک کفر ہے جو منافقین کا نفاق کا کفر ہے، آپ مانتے ہیں نا کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک علنی کفر ہے، ایک شخص کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کافر ہوں، وہ خود کہتا ہے، لیکن ایک شخص منافق ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے کہ میں پیغمبر کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹے ہیں، لیکن زبان میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ دو مختلف قسم کے کفر ہیں، دونوں کافر ہیں، لیکن ایک کفر نفاق ہے، ایک کفر علنن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ؟ ہاں چلیں آگے چلیں آپ۔ اقرار نہیں کرے گا، لیکن ان کو پتا ہے، بخوبی ان کو پتا ہے، یہ اس میں راضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے راضی کا کوئی قول ملے، یہ سب مسلمانوں کو پتا ہے، یہ بہت بدیہی بات ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے وہ ظاہر میں اس پہ احکام اسلام جاری ہوتا ہے، منافق کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، آپ کا فرزند اگر منافق ہے تو اس کو میراث ملے گا، اس کو آپ اگر قتل کریں تو آپ پہ جو ہے قصاص ہوگا آپ کا۔ منافق جو بالکل وہ دل میں کافر بھی ہو نا، اس پہ مسلمانوں کا احکام جاری اس کو، لیکن مثلا اگر کافر ہے تو نہیں، کلم کلا کافر ہے۔ تو ابھی جو جس آیت کی بات ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ مبارکہ تحریم، یہاں پر جس آیہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ تحریم، یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثل دیا ہے، مثال دیا ہے، ایگزامپل ذکر کیا ہے، ایک رول ماڈل ذکر کیا کفار کے لیے، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ٹھیک ہے نا؟ نوح امرأۃ لوط۔ اب آپ کا سب سے بڑا امام وہ خود اعتراف کر رہا ہے، اور کوئی وہ اعتراف نہ بھی کرتا نا، کوئی سورہ تحریم پڑھ لیتا، وہ بہت واضح ہے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا راضی ہم پر۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، اجازت مجھے بات کامل کرنے دیں، بات کامل کرنے دیں بھائی صاحب، یہ اگر آپ اکمل کریں جی، کامل نہ کریں، آپ اکمل کریں، آپ اگر قرآن کی اس آیات کی تصدیق کریں تو بالکل ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا آج کی رات۔ دیکھیں اگر وہ اعتراف بھی نہ کرتا نا فخر رازی، وہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد کون ہے، جب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کنایہ ہے، کنایہ ظاہر میں لفظ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو تصریح نہیں کرنا چاہتے، مقصود کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، ان کو خود معلوم ہے، اور میں نے وہ بھی دکھایا۔ تو اس سے مراد جو رول ماڈل کفار کا بنایا گیا، آپ کا امام جب کہہ رہا ہے اس سے مراد جو ہے ظاہری طور پر امرأۃ نوح امرأۃ لوط ہے، حقیقت میں عائشہ حفصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب انہوں نے کیا کیا ہے، عائشہ حفصہ نے کیا کیا ہے، میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث دکھاؤں، اجازت دیں گے؟ دکھا دیں بخاری کی۔ اچھا آپ اس کے آپ ایک منٹ رکیں ذرا جی، آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ دکھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کے خلیفے کا قول دکھانا چاہتا ہوں، آپ مجھے مل جائے بخاری کی جو حدیث ہے، ایک منٹ میں دکھاتا ہوں۔ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی عزیزو، یہ آپ اس کی کافی بیک گراؤنڈ ہے، ابھی تفصیل تو سب نہیں بتا سکتے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، دار الفکر، دار احیاء التراث العربی، سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ کتاب ہے کتاب التفسیر، کتاب تفسیر سورہ تحریم، تفسیر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4000، معاف کیجیے، باب ہے تبتغی مرضات ازواجک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ آپ نے جو دلیل پڑھنی ہے نا جی، وہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کے تحت پڑھنی ہے، لما تحرم کے تحت نہیں پڑھنی آپ نے۔ اچھی بات، 4913 حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس کہتا ہے مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ فما استطيع ان اسأله حیبۃ له، میں نے عمر بن الخطاب سے اعلان کیا، عبداللہ بن عمر بہت عالم ہے، عبداللہ بن عباس بہت عالم ہے، اور بالخصوص تفسیر قرآن میں مخالفین کے جتنے احادیث ہیں تفسیر میں اغلب عبداللہ بن عباس سے ہیں تفسیر میں، ان کو خود معلوم ہے۔ اچھا میں عمر بن الخطاب سے ایک آیت کے متعلق پوچھا تھا، لیکن 1 سال میں نے انتظار کیا، میں ڈر رہا تھا، ڈر کی وجہ سے ان سے ڈرتا تھا کہ میں ان سے پوچھ لوں، 1 سال انتظار کیا، ڈر کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا، میں تاکہ پوچھ لوں، حتی خرج حاجا فخرجت معه، 1 سال وہ حج کے لیے نکلے، میں بھی حج میں نکلا، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق، حج سے واپسی پر ہم راستے میں تھے، عدل الى الاراك لحاجه الله، وہاں پہ جڑی بوٹیاں تھیں، وہاں پہ قضاء حاجت کے لیے وہ رک گئے، چلے گئے وہاں پر۔ اچھا فوقفت له حتى فرغ، میں نے انتظار کیا کہ بھئی یہ قضاء حاجت کر لیں، ثم سرت معه، پھر ہم چل پڑے، فقلت، میں نے عرض کیا، من اللتانی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہوں نے تظاہرتا، اب دیکھو عزیزو، یہاں پہ تظاہر کس کو بولتے ہیں؟ تظاہر دشمنی کو بولتے ہیں،
کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی سے دشمنی کرنا، وہ کون سی عورتیں؟ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمن والملائكه بعد ذلك ظهير۔ آیت یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دشمنی کرو تو جان لو کہ جبرائیل علیہ السلام، ملائکہ اور مومنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آیت یہ ہے کہ اگر دشمنی کرو، عبداللہ بن عباس کی آپ عبارت خوب پڑھیے، عبداللہ بن عباس کی یہ نہیں ہے کہ اگر دشمنی کرتا، عبداللہ بن عباس کہہ رہے من اللتانی تظاہرتا، وہ کون سی دو عورتیں ہیں جنہوں نے دشمنی کی؟ تظاہرتا بولتے ہیں مل کر دشمنی کرنا، کون سی دو عورتیں تھیں؟ اللہ یار صاحب میں سمجھ گیا ہوں کہ تظاہرہ یا تظاہر آپ باب مفعلہ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے لب لباب الف تا یہ اور اے ٹو زی آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، میں اس حدیث کو بھی سمجھ گیا ہوں، آپ کا لب لباب بھی سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی ہر بات سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت حفصہ جناب میری آپ سمجھدار ہیں، دوسروں کو سمجھنے دیں، دوسروں کو سمجھنے دیں۔ اس میں ایک مختصر 20 سیکنڈ مجھے ٹائم دے دیں پلیز۔ آپ سمجھ گئے نا، دوسرے نہیں سمجھے نا، وہ سب آپ کی طرح تو ذہین نہیں ہے۔ کون ہے جنہوں نے اسے دشمنی کیا ہے؟ اچھا من ازواج، ان کا ازواج سے، فقالت تلک حفصہ و عائشہ، عمر نے کہا یہ حفصہ عائشہ۔ اچھا یہاں پہ ایک دو نقطے عرض ہیں کہ یہ سوال جو عبداللہ بن عباس کر رہا ہے اس میں اس کو ڈر ہے، کہتا ہے میں ڈر کی وجہ سے میں نہیں پوچھ سکتا تھا، پھر میں حج میں گئے، حج میں واپسی پر ایک جگہ وہ قضاء حاجت کے لیے نکلے تو ایسے خلوت میں کوئی نہ دیکھ رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ عائشہ حفصہ۔ تو یہ اہم مسئلے پر اس کو ڈر بھی ہے کہ اس مسئلے میں کہیں غصہ نہ جائے، مجھ پہ کوئی غضب نہ کرے، تو اس کو ڈر بھی ہے۔ اور سوال جو ہے کہ کس نے دشمنی کیا، تو اس حالت میں کہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، عمر صاحب نے جو ہے اعتراف کر دی کہ عائشہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت جو نازل ہوئی سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ۔ آپ کے امام نے اعتراف کیا کہ اس سے مراد یہ کنایہ ہے، حقیقت میں مراد کوئی اور ہے، عائشہ حفصہ ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی کہ قرآن نے کہا کہ یہ دونوں، یہ لوط اور نوح کی بیویاں، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی ہے، دشمنی کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو جہنم داخل کیا۔ اس سے پہ آئے سورہ تحریم کی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں جو شخص حقیقتاً ان آیات سے مراد ہیں ان کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی وہ وہاں پہ واضح طور پر مذکور ہے، لیکن آپ ایمان نہیں لاتے نا، قرآن سامنے ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کہہ دیں گے صدیقہ سیدہ فلان فلان۔ جی جناب۔ اصل میں آپ دیکھیں نا جی، آپ نے پھر مجھے وہی بات کہہ دی کہ آپ ایمان نہیں لاتے، اور آپ نے کہا کہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جی۔ چلے میں پھر اس کو اگنور کر دیتا ہوں جی۔ نہیں آپ بتائیں نا، یہ آیت سے اگر اس آیت سے مراد دیکھیں جناب، اگر اس آیت سے مراد عائشہ حفصہ ہیں، نہیں آپ مجھے اگنور نہ کریں، آپ اس کی صحیح تفسیر کریں، اس آیت کی آپ صحیح تفسیر کریں نا۔ میں اس کی تفسیر کرتا ہوں انہیں بھی۔ اصل میں دیکھیں، آپ جو اشارے کنائے والی بات کر رہے ہیں نا جی، اشارے کنائے کے بھی چند اصول و قوانین ہیں، اس کے بھی چند ضوابط ہیں۔ ایسا ہی اشارہ کنائے نہیں کہ جس کو دل کرے اس کو اشارہ کنائے بنا دے۔ آپ مجھے پتہ ہے آپ امام راضی کی مجھے بات کرنے لگے ہیں نا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ امام راضی کی بات کریں گے، مجھے پھر دلیل دیں گے جی آپ کے امام راضی نے تو اس بات کو واضح ثابت کر دیا۔ اب دیکھیں، اب اگر بات ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں کیا چیز آباد تھی یا کیا اس میں وہ تھا کہ اللہ پاک اس طرح فرما دیتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ، اگر آپ کے بقول دیکھا جائے کفر امرأۃ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ محمد، آگے پھر اسی طرح ومرأۃ، آگے پھر اسی طرح آ جاتا ہے محمد استغفر اللہ، کہ دو بیویوں کا ذکر تھا تو ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی کہ وہ استغفر اللہ، وہ ان کا استغفر اللہ مثال دے رہا ہے جی، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، وہ استغفر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور آگے پھر ان کی جو دو بیویاں تھیں ان کا ذکر آ جاتا۔ اور رہی وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں اشارہ جی، امام راضی رحمۃ اللہ نے اس بات کو واضح ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد جو حضرت سیدہ حفصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ نے اگر یہ بات لکھی ہے تو کیا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ آپ کا دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، وہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، وہ میں نے اس لیے کہا تھا چونکہ جو مفسر تفسیر کرتا ہے نا جی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو ایسے ہی المفسر جو مفسر تفسیر کرنے والا ہوتا ہے اس کی بھی یفسر بعضہ بعضا، اس کی ایک تفسیر دوسری کے ساتھ اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ اب اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اشارتاً کنایتاً، اس سے امام سیدہ حفصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشارتاً کنایتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل جانتے ہیں الکنایہ تو ابلغ من الصریح، کنایہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے مراد حضرت سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں تو آپ ان کا کفر کا جو التزام ہے، ان کا لزوم ہے، ان کا لزوم صادق جو ہے آپ ٹھہرا رہے ہیں سیدہ حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بقول آپ کے کہ آپ نے کہا جی ان کی مثال دی گئی ہے ان کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، اور نبی کی دو بیویوں کے ساتھ آپ نے مثال دی۔ تو اگر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہی ہو
کہ جو حقیقتاً وہی مراد لیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا استغفراللہ ثم معاذاللہ انہوں نے کفر کیا، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اگر کنایے سے دیکھا جائے، انہوں نے کنایے سے ثابت کر دیا، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہو گئی استغفراللہ ثم معاذاللہ کافرہ۔ تو جب کافرہ ہو جائے ان کی تعریف نہیں کی جاتی، جبکہ آپ یہ عبارت دکھا رہے ہیں آگے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آگے جو ان اتقیتن آگے ان کی تعریفات آ رہی ہیں، کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ان کو کنایتاً کافر ثابت کر دیا؟ کیا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس میں نکالا؟ ایک اور آگے سن لیں تھوڑا سا، جبکہ اور آگے اللہ پاک مثال دے رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، آگے ہاں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی مثال دی کہ وہ فرعون کے تحت تھیں، یعنی فرعون کے وہ نکاح میں تھی، اور آپ نے آگے عبارت پڑھی کہ جی حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ وصطفیٰ ولا نساء العالمین، تو کانو کفار، پتہ نہیں وہ کس طرح عبارت تھی، کارو کفارن، جبکہ ان کی قوم جو تھی وہ کفار تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصل میں سامعین بھی اس بات کو غور سے سن لیں کہ اللہ رب العزت اصل میں یہ نہیں بیان فرما رہا کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما استغفر اللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی۔ اصل میں اللہ رب العزت بطور تنبیہ جس طرح اس کی شایان شان ہے، جس طرح اس کو خالق حقیقی ہے، وہ جو ہے وہ اپنی ذات میں مستقل بذات ہے، یا جس طرح بھی چلیں وہ آگے پھر اور باتیں آ جائیں گی، ہم آگے وہ حمداللہ وغیرہ یا اس میں نہیں بات جانا چاہتے، تو جس طرح اس کی ذات ہے تو اس نے اس کے مطابق جس طرح اس نے تنبیہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو۔ سامعین آپ بھی اس بات کو توجہ سے سن لیں کہ اللہ رب العزت اگر یہی بات ہوتی کہ وہ کافرہ تھیں تو اللہ رب العزت آگے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون یہ مثال نہ دیتا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سن لیں جی، تھوڑا میں بات ختم کرنے لگا حضرت، میں بات ختم کرنے لگا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو دو مثالیں دیں وہ فقط اس لیے دیں، وہ فقط اس لیے کہ سمجھانے کے انداز، وہ صرف سمجھانے کے انداز میں دیں۔ اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافرہ ہو گئی تھی، یا ان کا وہ جو معاملہ تھا وہ صرف فقط سمجھانے کا انداز تھا۔ تو جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ بات ہو تو پھر آگے وہ نکالتے نا وہ اپنی جو انہوں نے آگے تفاسیر کی ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے میرے بھائی، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ بات کریں نا جی، وہ بات کی نوعیت کو دیکھ کے پھر آگے بات کریں گے نا۔ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں کس طرف اشارہ کنایہ چلا رہے ہیں۔ نہیں، جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے یہ بتائیں، نہیں جواب دے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ آگے بات تو کریں نا۔ آپ کے جو استدلالات ہیں وہ جواب سب کو معلوم ہے، نہیں، جواب سخت نہیں ہے، جواب سخت نہیں ہے، جواب سخت نہیں ہے۔ آپ استدلال کرتے ہیں نا، اصل میں آپ کے استدلال آپ جو قیاس کرتے ہیں نا وہ قیاس مال فارغ کرتے ہیں، اس لیے میں ابھی جواب نہیں دے رہا، میں توقف کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے بات کریں پھر کرتا ہوں میں۔ کیوں اس میں جھجک کیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ کافر ہے؟ نہیں، آپ اصل میں قیاس غلط کرتے ہیں نا، قیاس مال فارغ ہے آپ کا، آپ غلط استدلال کرتے ہیں نا۔ آپ آگے بات کریں نا، پھر میں بتاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کس طرح استدلال کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں بخوبی پتہ ہے کہ بخاری کے روح سے، عمر کے اپنے اعتراف کے روح سے، اور سورہ تحریم میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولا، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ کس نے دشمنی کی تھی، آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے عصا ربہ، آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ عصا جو ہے نا یہ مقاربہ میں سے یا فعل مقاربہ میں سے، تو مقاربہ آپ جانتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں لیٹ نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، قریب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نے توبہ، یعنی اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ ان کی جگہ پر اور بہتر لے آئے گا۔ میرا فقط آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ ان کی جگہ پر اور بہتر بیویاں آئیں یا نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بات کروں میرے عزیزوں کہ دیکھیں عزیزوں، یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے، عفواً یہ سورہ مبارکہ تحریم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، یہاں پر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دیا للذین کفروا کہ امرأۃ نوح و امرأۃ فرعون، ہم نے ثابت کر دیا کہ اس سے مراد امرأۃ نوح و امرأۃ لوط نہیں ہے، اس سے مراد دو، اور اگر کوئی ایمان لانے والا ہے، قرآن پہ تصدیق کرنے والا ہے تو واقعا معلوم ہے کہ وہ کون دو عورتیں ہیں جس سے واقعا یہ مراد، یہ کنایہ ہے، وہ ہم نے ثابت کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے یہ چھوٹا سا میری ایک بات کا جواب دے دیں کہ جو امرأۃ کانت ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کفروا امرأۃ نوح، کہ اچھا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اللہ فرماتا ہے الذین کفروا امرأۃ، اب آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کفروا یہ جمع کا صیغہ ہے،
ٹھیک ہے. کافرین کے لیے اللہ نے مثال دی ہے کہ کافرین نے اللہ نے ضرب المثل کیا، مثال دیا، ایک رول ماڈل. دیکھیں نا اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال دی، الذین بھی اس میں موصول جمع ہے اور اس کا صلہ آگے کافر ہوا رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ان کا ایک مثال، ماضی کی بات، ان کا ایک نمونہ ہے. ان کا نمونہ کون ہے؟ کفار کا ایک نمونہ. آپ تو بالکل ہی اس کا انکار کر رہے ہیں جناب، اس سے مراد وہ ہو نہیں سکتا. اور اچھا اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آگے کنہوں نے کفر کیا؟ الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا. اور اب میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، ذرا میری توجہ سے مجھے سمجھا، ابھی مجھے سمجھانے دیں، ابھی میری باری ہے، پھر بعد میں سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، میں بات بالکل ختم کرنے لگا، میری ایسے آدھے منٹ کی سن لیں. اچھا اگر یہاں جو ہوتا وہ فقط ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط وہ دو، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ مراد ہوتی، تو یہاں جو استعمال، ایک تو یہاں پر الذین جو ہے نا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آگے کفر جو ہے وہ بھی جمع کا صیغہ، وہ بھی جمع کا صیغہ، یہاں الذین نہ آتا. ان کے لیے اللہ نے مثال دیا. کفار کے مثال دیکھیں نا، نمونہ کون ہے؟ کفار تو بہت زیادہ، کفار تو بہت زیادہ، ان کا رول ماڈل، اب آگے نا وہ بات، بالکل میں آپ کو اسی ٹریک پہ لانا چاہتا تھا، میں آپ کو اسی ٹریک پہ لانا چاہتا تھا جہاں آپ آ گئے ہیں. تو دیکھیں اللہ رب العزت مثال پیش کر رہا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور ان میں سے کون تھے جنہوں نے کفر کیا تھا. اگر پتہ نہیں آپ کو سیاق و سباق بھول جاتا ہے، اب غلط استدلال کر رہے ہو، قیاس مال فارغ لانے ہو تو آپ بہت تیزی سے چلاتے ہیں. یہاں آپ کی جو ہے نا جی وہ سینس کام نہیں کر رہے. وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کون گروہ تھا جنہوں نے کفر کیا تھا؟ ان میں سے کون تھا؟ کفروا. آپ مجھے فقط ایک بات کا جواب دے دیں، آپ جو اشارے کنایہ سے بات کر رہے ہیں اور آگے سے آپ ہنسی جا رہے ہیں، پہلے میں ہنسا تو آپ نے جو دلیل تھی اس کو جو ہنسی پر محمول کیا نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو طریقہ ہے نا آپ وہ خود غور کریں. اچھا کفروا امرأۃ نوح، تو وہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک گروہ تھا، ان میں سے کون تھا؟ امرأۃ نوح، جبکہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود ہے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کا واضح طور پر ذکر موجود ہے. اب اس سے آپ مراد یہ نہیں لے سکتے کہ وہ جناب یہاں جو جبکہ واضح ان کا نام آ گیا جناب، اس سے مراد یہ دو ہستی ہیں. بات ختم ہے آپ کی. تو جب آپ اس بات کا بھی جواب دیجیے گا ذرا، میں بس سوال کی بات چھوڑنے لگا. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، آپ نے کچھ نکات کا ذکر کیا ہے. اگر انہوں نے توبہ، اس بات کا بھی سوال کا بھی جواب دیجیے گا، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ کیا ان کی جگہ پر نئی ازواج لے کے آیا یا نہیں آیا؟ اگر وہ نئی ازواج لے کے آیا تو پھر تو اللہ رب العزت کا قول آپ کے بقول سچا ثابت ہو گیا. اگر ان کی جگہ پر اور عورتیں نہیں آئی، نبی نے ان کو طلاق نہیں دی، تو آپ کے بقول اللہ کا قول جھوٹا ہو گیا، قرآن جھوٹا ہو گیا، کیونکہ آپ پہلے بھی قرآن کی تعریف اور اس کے جھوٹے ہونے کے قائل. تو اس سے کوئی قباحت لازم نہیں آتی اگر آپ اس کا انکار کر دیں. اچھی بات ہے. اب آپ سن لیجئے. دیکھیں عزیزو، ان کی باتوں سے کہ انہوں نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یہاں پہ جمع ہے، ان کی باتوں کا آپ دوبارہ 2-3 دفعہ سن لیجئے. ان کی باتوں میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یہ خود بہت کنفیوزڈ ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں تو ان کو فاروق حیدر صاحب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں، آپ پہنچ گئے ہیں یہاں پہ، آپ کے بڑے پہنچ جاتے ہیں. ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے، ازواج نہیں لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا، اس بات کا مجھے پاس جواب سمجھ گیا. اب میں نے میرے سارے پوائنٹس میرے ذہن میں ہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جواب یہاں پہ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے. آپ کے بقول میرا کوئی پوائنٹ نہیں، آپ کے بقول میرا کوئی پوائنٹ نہیں. اب آپ کے بقول میرے پوائنٹ ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. چلیں اب آپ آگے بات کریں. بس میں عرض کیا کہ اب آپ کی باتیں جھوٹی ثابت ہوتی جا رہی ہیں، آپ خود ہی جھوٹی کرتے جا رہے ہیں. چلیں آگے. شاباش. ہم نے عرض کیا کہ آپ نے جو نقطے اٹھائے ہم ان کا جواب دیں گے، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہاں پہ یہ جمع ہے اور بعد میں امرأۃ نوح امرأۃ فرعون یہ مفرد یا تثنیہ ہے، اس کے مطابق جو باتیں آپ نے کی ہے نا اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا. وہ بالکل مفہوم بنتا. اوکے بھائی، یا تو پھر آپ گرامر نہیں آتی جو، اگر آپ کو مفہوم نہیں، آپ دوبارہ توضیح دے دو. یہ جمع ہے اور بعد میں جو امرأۃ نوح امرأۃ لوط یہ دو ہیں، تو اس میں مفہوم کیا ہے آپ کا؟ میں نے کہا ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں، یہ کنفیوز ہے اس مسئلے میں، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں. تو آپ مجھے کنفیوز کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کنفیوز ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، جی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی ہے، یہاں پر اگر ان دو ازواج کا فقط ذکر ہوتا نا کہ وہی مراد ہوتی، تو آپ کے بقول اللہ مثال دے رہا ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور وہ کون ہے؟ وہ ایک پورا گروہ ہے. دو شخص کی مثال دی ہے اللہ نے، 2 شخص کی مثال دی ہے، تو آپ کو پرابلم کیا ہے اس میں؟
اللہ چاہے کفار کے لیے ایک شخص کی مثال دے دے، 5 کی مثال دے دے، 2 کی 3 کی، بولنے والے کی مرضی ہے. اب اس میں مشکل کیا ہے؟ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر فقط جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر 2 ازواج کی بات مراد ہے، یہاں پر ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ان کو بظاہر وہ ہائی لائٹ جو آپ کی مراد ہے وہ نہیں کیا گیا، جو ان کا گروہ تھا ان کی بات ہو رہی جنہوں نے پیچھے کفر کیا تھا، ان کی جو ہے نا یہاں پر بات کی گئی ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو ادھر لا کے کھڑا کر دیں. اور اگر مثال جو ہوتی ہے مثال ہوتی ہے، آپ مثال کو حقیقت پر منطبق نہیں کر سکتے، آپ اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہو سکتا حقیقت پر. مثال اللہ نے کفر کی بھی مثال دی، ایمان کی بھی مثال دی. آپ کی مشکل پتہ ہے کیا؟ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ ایک تناقض میں پھنس گئے. ایک طرف میں آپ تناقض میں نہیں دیکھیں، تناقض اللہ یاری صاحب تناقض آپ کو منطق ہی نہیں آتی، آپ منطق سے جاہل ہیں یا تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں. تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں، تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں. بتائیں آپ جو تناقض کر رہے ہیں نا، آپ ایسی تناقض پہ نہ لے کے جائیں. جواب تناقض کے 8 شرطیں. عزیزو بات سنیے، یہ ان کا مشکل یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ قرآن کا مطلب جس طرح قرآن کہہ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں. تصدیق کر دیں تو ان کا مذہب کا بیڑا خراب، انکار کر دیں تو قرآن کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں بالکل، سب کو پتا ہے حقیقت ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، آپ مثال کو حقیقت پر منطبق نہیں کر سکتے. ابھی مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں پلیز. اچھا، یہاں پر میرے عزیزو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر، اس میں سب لوگ شامل، جو کفر صراحتاً کہتے ہیں ہم کافر ہیں، ہم نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں مانتے، یہ جھوٹے ہیں، نستجیر باللہ، یہ جادوگر ہیں. یا وہ لوگ جو بظاہر اسلام لاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں دشمن ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انکاری ہوتے ہیں. ان دونوں کے لیے کفر دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، جو کفر علنی ہوتا ہے اور جو کفر منافق کا ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے فریقین کا. جو منافق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ کافر ہے، اس کو ارث ملتا ہے، اس کو قتل کریں تو آپ کا قصاص ہوگا، اس کو وہ دیا دینا ہوگا. بہرحال اس کو بالکل مسلمانوں جیسے حقوق حق حاصل ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. کس کی مثال دی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اس سے مراد کون ہے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، جو کچھ میں نے کہنا تھا فخر رازی کی زبان سے میں نے نقل کیا. اگر میں چاہتا تو مزید مفسرین آپ کو دکھا دیتا، لیکن اس میں کافی ہے فخر رازی. اب اس کے علاوہ انہوں نے اس آیت کا ذکر فرمایا میرے محترم محاور نے جو میرے ساتھ گفتگو میں مشغول ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال دی، اہل ایمان کے لیے مثال دی. کس کی مثال دی ہے؟ امرأة فرعون کی زوجہ. دیکھیں عزیزو، اگر واقعا اس آیت میں یہ سورہ جو ہے عائشہ حفصہ کی مذمت میں بھی، ان کی توبیخ میں، ان کی سرزنش میں نازل نہ ہوتی تو یہاں پر اس کی ضرورت نہیں تھی. امرأۃ فرعون کی مثال دے. امرأۃ فرعون کون ہے؟ ایک ایسی مومنہ عورت ہے جس کی شادی کس سے ہوئی؟ ایک دشمن خدا سے، جو الوہیت کا ادعا کر رہا ہے، جو میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے نا. شاید ان کی شریعت میں جائز تھا، اس زمانے کی شریعت میں، انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا کہ ایک مومنہ جو ہے کافر سے نکاح ہو سکتا ہے. بہرحال جیسا بھی یہ اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے رول ماڈل کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ ایک ایسی عورت کو ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے جس کی شادی کس سے؟ فرعون سے ہوئی. اذ قالت، اس نے کہا رب یا اے میرے اللہ، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے عمل سے اور ظالمین کے قوم سے مجھے نجات. ٹھیک ہے نا. یہ رول ماڈل ہے کون؟ یہ جناب آسیہ بنت مزاحم. اور ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اور کفار کے لیے بھی مثال دی. یہ تو واضح ہے. اس کے علاوہ میرے عزیزوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زوجات کی جو ہے تعریف. ملاحظہ فرمائیے کیا یہ تعریف ہے؟ سورہ نساء کی، سورہ احزاب کچھ آیات ہیں عزیزوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. یہ عزیزوں یہ تعریف ہے، لیکن اس کا ایک شرط ہے. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ ان کی بیویاں، اور ان سے خطاب ہے. لستن، آپ نہیں ہے، کاحد من النساء، آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت، کسی بھی عورت سے آپ کا قیاس نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط ہے، ان اتقیتن. انہوں نے خود اسی آیت کی تلاوت کی ہے. اس کا شرط یہ ہے کہ اگر تقوی رکھو. تو آپ مجھے بتاؤ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے، پھر عمر صاحب خود اعتراف کرتے ہیں کہ جنہوں نے دشمنی کی ہے وہ عائشہ حفصہ ہے، وہ تقوی ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ لڑنا تقوی. تو بہرحال یہ جو اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ آیت کوئی تعریف کی آیت نہیں ہے. جی ہاں تعریف ہے، تمجید ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی شرط، اور اس شرط کو ہم مفقود پاتے ہیں. جس 2 ہستیوں کے متعلق بات کریں اس شرط کو ہم یہاں پر مفقود پاتے ہیں. اب انہوں نے کہا، پھر سورہ تحریم کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر توبہ کر لو، اگر توبہ نہیں کیا تو میں شادی کراؤں گا ان کے کسی اور سے. آیات یہ ہے میرے عزیزوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما من تظاہر علیہ فإن اللہ مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. اللہ تعالی عسى ربه، اللہ تعالیٰ کے لیے امید یہی ہے، اور ہمارے نزدیک اللہ جب عسا کہتا موجبہ ہے، یعنی حقیقت یہی ہوگا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں،
اگر یہ طلاق دے دیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو وہ آپ سے بہتر ازواج دیں گے، بہتر بیویاں دیں گے۔ کون سے بہتر بیویاں؟ بہتر بیویاں دیں گے جو مسلم ہوں، مومنات ہوں، قانتات ہوں، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، وابکارات، ان کے یہ صفات۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کی شادی کرا دوں گا کسی اور سے، کرا دوں گا کسی اور سے۔ تو اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن صحیح پڑھیں، قرآن کا صحیح ترجمہ کریں، کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں۔ اجازت دیں بات کرنے میں 20 سیکنڈ فاروق صاحب، کسی بھی کتاب کا غلط ترجمہ کریں تو اس سے تو مقصود آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں نا۔ اگر اللہ نے قرآن میں کوئی بات نہیں کی ہے اور آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا، پھر تو وہ آپ کی غلطی ہے، وہ قرآن تو نہیں کہا۔ قرآن میں ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں اس آیات میں کہ تم توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو میں ان کی شادی کراؤں گا کسی اور سے۔ یہ جواب شرط اس پروگرام میں بھی نے دکھایا تھا، اس جواب شرط یہ نہیں ہے، ان تتوبوا الی اللہ جواب شرط محذوف ہے۔ جی جناب حکم کریں، بات کریں۔ اصل میں دیکھیں آپ نے وہ جو بات کی یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آپ نے کہا جی ہم اس سے اس کو مفقود پاتے ہیں، جی وہ شرط ان دونوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرا پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ میری عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے اور ان کی جگہ پر اللہ اور لے کے آ جائے گا۔ میرا فقط اتنا سوال ہے ان کی جگہ پر کوئی آئی یا نہیں آئی؟ یہ ہے کہ اگر طلاق دے دیں آپ کو تو آپ سے اللہ ان کو بہتر دے دے گا۔ میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ یہ میرے بھائی جو ہے نا یہ آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس سے مطلب غلط لیتے ہیں نا۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو میں ان کا شادی دوسرے سے کراؤں گا؟ اللہ نے یہ نہیں کرایا، فرمایا اللہ نے فرمایا اگر تمہیں طلاق دے دیں، یعنی طلاق کی دھمکی ہو رہی ہے یہاں پر۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اللہ کی جانب سے امید ہے بہت قریب، اگر یہ طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ان کو ازواج دیں گے جو مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، اہل طاعت ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح بہتر آپ سے دے گا۔ تو یہ خود بہت واضح ہے کہ یہ مذمت ہے کہ آپ سے بہتر جو مسلمان ہو، آپ سے بہتر مومن ہو، آپ سے بہتر ہو اہل طاعت ہو۔ تو یہ تو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کہہ دیں، مثلا شادی کے وقت کسی کو طلاق دیتے وقت کہتے ہیں کہ میں شادی اس لیے کیوں طلاق دی بھائی، طلاق دیے تاکہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کروں، یعنی وہ بڑھیا تھی، اس کا مطلب یہی ہے بھائی کسی کو آپ طلاق دے دیں، بھائی طلاق دی کیوں طلاق دی؟ طلاق اس لیے دی کہ میں مثلا کسی تعلیم یافتہ سے شادی کروں، یعنی وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں کہ ازواج آپ سے بہتر جو مسلمان ہوں، جو مومن ہوں، تو یہ صریح ہے ہمارے موقف کے مطابق، وہی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اسی کی تائید ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ توبہ نہ کرنے کی کہ جرم میں شادی کسی اور سے کرائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ تحریم ہے، ان تتوبوا الی اللہ فقد صغت قلوبکم۔ دیکھیں اس کا جواب شرط محذوف ہے، اے نبی کی دونوں بیو تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہت بہتر ہے۔ یہ بہت بہتر جواب شرط یہ ہے میرے بھائی، تو بہت بہتر ہے۔ جواب شرط یہ نہیں ہے کہ اگر توبہ نہ کرو تو شادی کسی اور سے کرائے گا۔ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو شادی کسی اور سے کرائے گا۔ قرآن میں ان طلقکن، اگر تجھے طلاق دے دیں تو اللہ ان کو آپ سے بہتر مسلمان عورتیں دے دے گا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان شرطیاں لگایا ہے، اس کے لگانے کا کیا مقصد ان تتوبوا الی اللہ فقد صغت قلوبکم۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں کیا؟ نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا کہ ان تتوبوا الی اللہ، اگر دیکھیں عزیزو اس کا جواب اسی آیت میں ہے، ملاحظہ فرمائیے، آیت یہ ہے، اس پہ خوب غور کیجئے، اے نبی کی دونوں بیویوں، یہ مولانا جوناگڑی کی ترجمہ ہے، بلکہ میں آپ کو اس کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں، آپ کا اپنا جو امام ہے احمد رضا خان بریلوی، اس کا ترجمہ، نبی کے دونوں بیویوں اللہ کی طرف اگر تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، تو اللہ نے کیوں کہا کہ اگر تم رجوع کرو، اللہ سے تم رجوع کرو؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ہٹ گئے ہیں، یا توبہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا اگر توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ نے اس طرح بولا ہے۔ اللہ اگر بولتا نا کہ توبہ کرو، توبہ تم پر واجب ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، یا تمہارے صغت قلوبکم، زغت جیسا ہم نے کہا زیغ ٹیڑے پن کو کہتے ہیں، حقیقت تو یہ زیغ ٹیڑے پن کو کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا وہ بھی واضح تھا، اس طرح کہا ہے شاید اس کا مطلب ان تتوبوا الی اللہ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، شاید یہی معلوم ہے کہ اگر توبہ کرو تو یہ ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کبھی توبہ نہیں کریں گے، مقصود یہ ہو مجھے نہیں معلوم، اللہ نے اس طرح بولا ہے۔ بہرحال یہ بھی میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہی ہے کہ ان کا توبہ جو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، اس لیے شرعیہ کے ساتھ بولا۔ دیکھیں نا جی یہاں جو اصل میں یہاں جو ان شرطیاں لگایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شرط وہ لگائی اس لیے جاتی ہے کہ اگر ایک چیز نہیں پائی جا رہی یا وہ
اس کا بظاہر وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تم اس کو پورا کرو. تو جو دیکھیں ایسا کہہ لیں کہ جس طرح ایک سار ابو ایک وارننگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سار ابو کو ایک وارننگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب وہ جو ان شرطیاں جس طرح کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا, مگر وہ جو شخص توبہ کرے اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا, فإنه يتوب إلى الله وتاب, بس اللہ رب العزت جو ہے وہ جو اس کی توبہ جو ہے وہ تو اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, تو اگر یعنی کہ یہ جو ان شرط ہے اس کو جوڑا ہی اس لیے گیا ہے کہ اثار ابو ان طلق کنہ, اگر وہ توبہ دیکھے نا جی, یہ تو عقل مند بندہ جو ہے اس کو تو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ تو لگائی اس لیے جاتا ہے کہ وارننگ جو جڑی ہوئی ہے وہ اثار ابو ان طلق کنہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دیکھیں آیت یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی, قرآن جو کہہ رہا ہے اسی کو بولو نا. میں تو دیکھیں بھائی, اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے تو آپ اس سے دیکھیں نا آپ اس کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو سورۃ احزاب میں بیان ہوا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک اس میں بڑا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنی کتب میں, آپ کے کتب میں جو عائشہ کا جناب عائشہ بنت ابی بکر کی اپنی روایات ہیں اس میں یہی ہے, بہت صحیح سند کے ساتھ بخاری کے شرط کے ساتھ اس کی حدیث موجود ہے کتاب طبقات الکبریٰ میں. یہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ یا امہ, اے میری ماں, تو انہوں نے ان سے جواب دیا کہ لست بامکی وانما انا ام رجالکم, کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں, میں تو صرف مردوں کی عورتیں ہوں. تو آپ اپنے مفسرین کے کتب میں مراجعہ کیجئے کہ یہاں پر جو عمومہ کس کو بولتے ہیں, یعنی ماں پن, مدر ہوم, ازواجہ امہاتہم. عمومہ سے کیا مراد, عمومہ یعنی ماں ہونا. یہ ماں ہونا کس مطلب کے, یہ صرف حرمت نکاح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اجازت دیں میں دونوں نقطۂ نظر پیش کرتا ہوں, ہمارا نقطۂ نظر اور آپ لوگوں کا. پہلے آپ کا نقطۂ نظر یہ ہے جو آپ اپنی کتابوں میں آپ کے مفسرین نے لکھا, ازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ حرمت نکاح, یعنی یہ واقعا آپ کی ماں نہیں ہے کہ واقعا آپ کی ماں بن جائے یا محرم ہو جائے, پردہ کرنے کی ضرورت نہ ہو یا آپ کو ارث مل جائے, یہ کوئی باتیں نہیں. صرف اس میں کیا ہے, صرف حرمت نکاح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ازواج سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا. اور عائشہ کا اپنا بھی تفسیر یہی ہے کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں, کیونکہ نکاح صرف مرد سے ہو سکتا ہے, عورتوں سے تو نہیں. تو یہ واضح ہے. لیکن ہمارے نزدیک ہمارے احادیث میں ازواجہ امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ ہونا نہایت عظیم شرف ہے. کسی بھی عورت کے لیے جن کو یہ شرف ملا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں, ان کو یہ عظیم شرف. لیکن اس کا شرط یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں, راہ راست پہ رہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی مخالفت نہ کریں, دشمنی نہ کریں, ان کی طاعت. ہمارے پاس یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ جو اس بات کی مراعات نہ کرے میرے موت کے بعد, آپ کو حق ہے کہ اس کو طلاق دے. اور وہ طلاق کا اثر کیا ہے, طلاق کا اثر کیا ہے ہماری جو احادیث میں اہل بیت علیہ السلام, اس طلاق کا اثر یہ ہے کہ پھر وہ شخص اس شرف سے نکالا جائے. یہ شرف, یہ مرتبہ جو ہے کیا بہت عظیم مرتبہ ہے کہ امت کی ماں ہے اور وہ سب پہ اس کو تکریم تعظیم واجب ہے. یہ شیعہ نقطۂ نظر ہے. ازواج امہاتہم کا شیعہ نقطۂ نظر یہی کہ ازواج امہاتہم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہایت ہی عظیم شرف کا مقام ہے, ان کی تعظیم واجب ہے, لیکن تقوی کی شرط کے ساتھ. جو تقوی کو چھوڑ دے گا, جو وہ کوئی بھی شخص ہو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہو, بیٹا ہو, فرزند ہو, جو بھی ہو, وہ تقوی کو چھوڑ دے گا, ایمان کا راستہ کو چھوڑ دے گا, تو پھر اس کی مذمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ حق امیر المومنین علیہ السلام کو دیا تھا کہ میری کوئی بھی زوجہ اگر تیرے خلاف لشکر نکالے اور تجھے حق ہے کہ جب چاہو تو ان کو اس مقام سے گرا دو, ان کو طلاق جاری کرو. تو جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالا تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہی ان کے لیے اجرا بھی کیا تھا. تو یہ اس مقام سے جواب میں نے دے دیا. ہمارے نزدیک اس کا مقام معنی یہ ہے, آپ لوگوں کے نزدیک معنی یہ ہے. بہرحال اگر آپ سورہ تحریم کے متعلق اور یہاں پہ جو ہے آیات میں آپ کیا نقطہ کیا لانا چاہتے ہیں, بات کیا اصل میں دیکھیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سرکار کو فرمایا تھا کہ آپ طلاق جاری کر دینا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بہت ساری کتب ہمارے کتب میں ہے. آپ کی کتب میں ہے, تو ہمارے دین میں آپ کے کتب میں نہیں, آپ کے کتب میں تو یہ ہے, اس کا مطلب ہی نہیں ہے نا, شرف کا کوئی ہے بات ہی نہیں ہے. ازواج امہاتہم کا کیا مطلب ہے؟ ازواج امہاتہم کا مطلب ہے حرمت نکاح, صرف حرمت نکاح. دیکھیں نا آپ, صرف حرمت نکاح ہے بھائی, حرمت نکاح وہ ختم نہیں ہوتی. آپ ٹھیک چلیں, حرمت نکاح تو چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہی سے ایک بات بتا دیں, آپ کی ماں نہیں بنتی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج پہ پردہ واجب تھا نہیں تھا؟ اب مجھے بتائیں, پردہ واجب تھا مسلمانوں سے اپنے بیٹوں سے؟ بالکل واجب تھا. محرمیت تو نہیں تھا نا, محرم تو کوئی اس کا جو اس کا اگر واقعا کوئی بھائی ہے, باپ ہے, تو
اس کا مثلا ابو سفیان ہے جناب حبیبہ کا والد ہے، اس کا باپ ہے، اس کا محرم ہے، معاویہ اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا محرم ہے، وإلا بقیہ لوگ اس کے محرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے ازواج امہات. اچھا اگر وہ مر جائے کہ اس کو ارث ملے گا. ازواج امہاتہم کا صرف مطلب ہے حرمت النکاح. ازواج امہاتہم جو ہے اس میں تمام ازواج شامل ہیں. جی سب ازواج شامل ہیں، سب ازواج شامل ہیں، مگر جب سب ازواج جن کو نکالا گیا، مگر جن کو نکالا گیا حرمت جن کو نکالا حکم کریں بھائی، حرمت نکاح میں سب شامل ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح حرام ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج دنیا سے چلی گئی ہیں، اب ان سے نکاح ہو ہی بھی نہیں سکتا نا، یہ کوئی نکاح بھی نہیں چاہتا ان سے. کیا نہیں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ازواج امہاتہم میں تمام ازواج شامل ہیں. جب ان کی حرمت نکاح آپ کہہ رہے ہیں کہ حرمت نکاح جو ہے وہ اس بارے میں ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے جو حرمت نکاح کے بارے میں ہے. تو جب ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ، آپ کے بقول وہ تو استغفر اللہ کافر ہو گئے، تو جب کافر ہو گئے وہ امہاتہم کے تحت داخلی کیوں ہوئی؟ بھائی اتنی دفعہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب پہلے اللہ نے جو مثال دی ہے، دیکھیں آپ اب میری بات کو نہ کاٹیں. اصل میں اللہ یاری صاحب بات کامل کرنے دیں. آپ یہ بات کفر کی بات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اگر کافر ہو گئی تو کیسے ازواج امہاتہم ہے اور کیسے ان سے شادی ہو گئی ہے؟ بھائی دیکھو عزیزو، میں نے بار بار کہہ دیا کہ یہ مسئلہ متفق علیہ، ان کو بخوبی پتہ ہے کہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر علنی کہ جو کھل کر کہتا میں کافر ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک کفر ہے جو منافق کا کفر ہے، جو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے. وہ تو واضح ہے قرآن میں، ان تظاہر علیہ فإن اللہ مولا، اگر دشمنی کرو تو اللہ اس کا مددگار. تو تم تو اور ابن عباس کی حدیث آپ نے دیکھا کہ اس نے پوچھا من المرأتان اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سی عورتیں تھیں جنہوں نے دشمنی کیا، ٹھیک ہے نا. ایک ہے کفر ہے علنن اوپن، کھلا کافر. مثلا نبی امریکہ میں آپ آ جائیں، عیسائیوں سے بات کریں، بھائی آپ مسلمان ہیں، کہیں گے نہیں میں مسلمان نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. بھائی وہ ایک کافر ہیں، کھلا کافر ہے بھائی، وہ اپنی دین پر ہے، لکم دینکم ولی دین. ایک کافر ہے بھائی کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس کو ارث بھی ملے گا، اس پہ سب مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں. یہ تو سب مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کو کیا کیا تھا؟ نماز جنازہ پڑھایا تھا. وہی جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ جو نماز جنازہ پڑھایا تھا، وہ دیکھیں نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون. منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اور لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے ان کے. وہ قال انہوں نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منه الاذل، انہوں نے کہا تھا جب مدینہ واپس آ جائیں گے تو ہم عزیز ہیں، ہم صاحب طاقت ہیں، ہم ذلوں کو نکال دیں گے. ہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکالیں گے. انہوں نے گالی دی تھی آپس میں جا کر گالی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ نستجیر، یہ قرآن کی آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے. کہا کہ ہم اس شخص کو جو بہت ہی ذلیل ہے، نستجیر باللہ ازل جو بہت ہی ذلیل ہے، اس کو مدینے سے نکالیں گے. تو یہ آپس میں یہ سب ملعون شخص تھا، یہ دشمنی بھی کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ مدینے سے نکالیں گے، اور گالی بھی دیتا تھا. تو اس پہ سب اسلام کے احکام جاری کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز جنازہ بھی پڑھایا، پھر اس کو اپنا جو پیراہن تھا، اپنا قمیص ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہے، کفن میں دے دیا ہے. تو اس پہ اسلام کے احکام جاری کیے ہیں. تو اگر یہ ہماری شریعت ہے، سب دونوں میں متفق علیہ یہ باتیں، کوئی چھپی بات نہیں. تو پر آپ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ یاری صاحب دیکھیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اگر عائشہ کافر ہیں تو اس سے شادی کیسے ہے؟ وہ ازواج امہاتہم کا مطلب ہے آپ لوگوں کے نزدیک حرمت النکاح. حرمت النکاح دیکھیں کہ ان کے بعد کسی سے کوئی شخص ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی، ان کی وہ زوجہ بن گئی، تو پھر اس کے بعد کوئی اور شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کے ساتھ شادی نہیں کر، یہ حکم ہے. اب وہ عورت جو ہے وہ صاحب تقوی ہے، بہت مومنہ ہے الحمدللہ. اگر نہیں ہے، صرف ظاہر اسلام پہ اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، صرف ظاہر اسلام پہ ساتھ اس کے، پھر بھی اس کا وہی حکم ہے، پھر بھی وہی اس کے ساتھ حکم ہے کہ اس کے ساتھ کسی کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن مجید نے عبداللہ ابن ابی والی جو بات ہے اس کے بارے میں نازل ہو گئی، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلا یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی. تو جبکہ آپ کہتے ہیں جی منافق جو تھے ان کا پتہ نہیں تھا، جبکہ ہماری بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آ رہے تھے، آپ نے یہ سمجھا کہ شاید جمعہ کا وقت ہو چکا ہے. تو جب تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ لوگ باہر آ رہے تھے، تو وہ آپ نے سمجھا جمعہ ہو چکا ہے، تو آپ واپس اس وقت آگے آئے تو دیکھا تو اصل میں معاملہ کچھ اور تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج فلاں
یعنی جو منافقین تھے ان کو نکال رہے تھے مسیح سے. جب یہ معاملہ ہوا تو ان پر یہ یہاں ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو نکال رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، اور دوسری طرف اس کے بارے میں وہ آیت میں نازل ہو چکی تھی، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھی. تو ہمارے پاس تو کوئی اس کی ایسی دلیل یا کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ نہیں نازل ہوئی، کوئی براہین قاطعہ میں سے کوئی ایسی دلیل ہمیں تو نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ ان کو گھر سے نکال دیں یا کوئی ایسا ویسا معاملہ کریں. کوئی ایسی ہمیں تو اس کی بات نہیں ملتی. ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ نے ان کو کہا کہ اس سے زیادہ کیا بلے. دیکھیں کوئی ضروری نہیں کہ ان کو حضرت نکالا تھا. دیکھیں اللہ یاری صاحب میری چھوٹی سی بات سن لیں، میری چھوٹی سی بات سن لیں، میری عرض سن لیں. اصل میں نا یہ جو بات ہو رہی ہے ہمارے بھی ادھر 2:30 بجنے والے ہیں رات کے، تو صبح کی میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کافی مصروفیت سے ہوتی ہیں. تو اصل میں یہ ہے نا میں تھوڑی سی مزاحن بات کر دوں تو آپ بھی کافی سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں مقرب میں مبتلا ہوں گے، تو میں یہ مزاحن بات کہہ کے چلیں کوئی کسی طرف لگتے ہیں، کسی کنارے لگتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا اس سے دور لازم آ رہا ہے. تو یہ بار بار جو دور لازم آ رہا ہے نا تو اس دور سے بچنے کے لیے تو دور لازم یہ آ رہا ہے کہ بار بار وہیں نہ تو کوئی اس کا کوئی نتیجہ کسی طرف نکلنے پہ آ رہا ہے. تو غرض یہ ہے کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک ہوگا نہیں اصل میں عرض یہ ہے کہ جو 2:30 بجنے والے ہمارے جو نیکسٹ ویک ہوگا نا جی میں اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جی تیاری مزید کرو بھائی. آپ دیکھیں نتیجے دیکھیں اللہ یاری صاحب میں آپ کو عرض کروں، میں نے آج آپ کے ساتھ جو بات کی ہے نا میں نے آپ جو تیاری کی بات کر رہے ہیں نا میں نے جو آپ کے ساتھ بات کی اصل میں میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے وہ پچھلی بات چھیڑی. تو میں قسمیاں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی تیاری شیاری یا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی. کیا کوئی تیاری کر کے آیا ہوں؟ 2 ہفتے خوب تیاری کر لیں، 2 مولوی کو ساتھ بھی لے کے آئیں. نہیں دو مولویوں کو میں کیوں ساتھ لے کے آؤں؟ نہ مجھے ان کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی سمجھ آ چکی ہے. اور نیکسٹ ویک جو ہے آپ شروع میں آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں 8 بجے 9 بجے تاکہ آپ کا وقت آپ دیر تک آپ کو زحمت نہ کرنا پڑے. اسی موضوع پہ اصل موضوع پہ چاہیں میں آپ کا خادم ہوں، خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو اب تو آپ استفادہ کہہ رہے تو مجھے آپ بڑا بے ایمان ٹھہرا دیتے ہیں. چلیں خیر کلام اللیل یمحوہ النہار. آپ کا ماشاءاللہ اپنے مذہب سے اپنے دین سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا تعصب ہے، اور یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو اتنا ماشاءاللہ تعصب ہے. بھائی قرآن کو نہ ماننا بھی پڑے تو آپ کو ماشاءاللہ اب دیکھیں اب ماشاءاللہ کہہ کے پھر مجھے بے ایمان بنا رہے ہیں جی. تو دیکھیں اپنے مذہب میں تو آپ کا جو تعصب ہے سامعین اس بات کو سن لیتے ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی عربی میں کلا پڑھ دیا جی اذا فادق لا یففل ماشیتا والا، تو آپ نے اس وقت بھی مجھے یہ وہ کہہ دیا. تو چلیں ویسے مولا علی پاک علیہ السلام کی جو صحبت کاملہ تھی، آپ کی جو معیت مبارکہ تھی اس میں جو ایسی باتیں نہیں آتی تھی. ہماری معیت ہماری مطالعہ بہت کم سطحی ہے اور ہمیں اتنا نہیں آتا. باتیں تو ماشاءاللہ وہ آپ کے پاکستان کے علماء بہت محقق ہیں، ان میں کتابیں لکھتے ہیں، وہ تفاسیر لکھتے ہیں، بہت بڑے علماء ہیں. وہ تو آپ بس بے ایمان کہنے پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی. بس مشکل یہ ہے کہ آپ کے ہاں کہ بہت دفعہ آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ حق کی تصدیق کریں یا مثلا حق کو چھپائیں، تو وہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں. نہیں مجبوری والی بات کوئی نہیں. چلیں ہم اس آپ نے جو کیا سو کیا، جو کچھ بھی ہوا تو اس میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ کلام اللیل یمحوہ النہار. آخر میں یہ بات کہا کہ میں پھر اجازت طلب کرتا ہوں جی. یا اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے. جو کچھ کہا آپ نے خدا آپ کو سلامتی دے، خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. جی السلام علیکم. سلام بھی نہیں، کفار والے سلام دے رہا ہوں. السلام علیکم من اتبع الہدی. السلام علیکم. بہت مہربانی. ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے ہم مسلمان سمجھتے ہیں. السلام علیکم من اتبع الہدی. خدا آپ کو جزائے خیر. اچھا بھائی کافروں 6 سے اوپر گئے بھائی، 6 گھنٹے سے اوپر. اچھا ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا، ٹائم 6 گھنٹے سے اوپر. بہرحال میرے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کے ساتھ وہ مسلمانوں جیسا رویہ کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہ کتاب الایمان ہے، ابن تیمیہ کی کتاب ہے جو المکتب الاسلامی میں سنہ 1996 میں چھپی ہے. یہاں پر میں آپ کو ان کا ایک جملہ دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 276 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء، سب مسلمانوں کا اجماع ہے، ان اسم المسلمین فی الظاہر یجی علی المنافقین، کہ مسلمان کا نام منافق پہ
طلاق ہوتا ہے لأنهم استسلموا ظاہرا کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہیں وآتوا بما آتوا به من الاعمال الظاہرہ بالصلاۃ الظاہرہ کیونکہ یہ اعمال ظاہرہ بجا لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں منافق والزکوۃ زکوٰۃ ظاہر میں نماز بھی پڑھتے ہیں حج ظاہر میں حج بھی کرتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں كما كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يجري عليهم احکام الاسلام الظاہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منافقین پہ احکام اسلام ظاہر جو ظاہری اسلام ہے کہ بھئی جان مال محفوظ ہے اس کو ارث دے دو اس کا جو ہے اگر کوئی مال چوری کرتا ہے اس کا مال واپس کر دو اس طرح کے احکام اس کے ساتھ شادی کرو سب مسلمانوں والے احکام ان پہ جاری کرتے تھے واتفقوا اور سب مسلمانوں میں اجماع ہے انه من لم يكن له شيء من الايمان فهو كما قال الله تعالى اور سب کا اجماع ہے کہ جو مومن نہیں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین کہاں پر ہیں درک اسفل میں وہی منافقین جو درک اسفل میں ہیں جہنم کے پائیں ترین طبقے میں وہی ان پہ اسلام جاری ہوتا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماعی اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اب جو ہے یہ ہمارے بھائی جو تھے پوری طرح پھنس گئے اور انہوں نے خود ہی موضوع کا انتخاب ضرب اللہ مثلا للذین کفروا میں نے تو نہیں کہا تھا انہوں نے خود انتخاب کیا اس میں پھنس گئے الحمدللہ